صحافی اور سمیع ابراہیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ سمیع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف سرگرمیاں ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کارکنان کو وہاں نہیں آنے دیا جا رہا، پریزن وینز وہاں پر موجود ہیں، عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنی تھی لیکن ہم صورتحال کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ جی بالکل، دیکھیں ماضی میں ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں۔ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو آپ پیش کریں عدالت میں، لیکن یہ آرڈرز کی پرواہ کیے بغیر اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے فواد چودھری کو اغوا کیا اور انہیں یہاں پر اسلام آباد میں وہ لے آئے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے روکا ہے تعدیبی کارروائی سے تمام وفاقی اداروں کو بھی، پنجاب پولیس کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ جو عدالت کے سامنے نہیں ہے اس میں بھی منگل تک عمران خان صاحب کی ضمانت ہے۔ لیکن جو یہاں پر انہوں نے سیکیورٹی کے نام پر یہ ورکرز کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جوڈیشل کمپلیکس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے لگا دیے ہیں، کنٹینر سے سارے راستے سیل کر دیے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر جو ایک خوف و ہراس کی انہوں نے فضا بھی پھیلائی ہے یہاں پر، اور مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ فیئر ہے کہ یہ کوئی ایڈونچر کریں گے۔ نیب کی ٹیم اندر پھر رہی ہے، اوپر جو حوالات ہیں اور جو کمرے ہیں وہ ان کی صفائی ستھرائی کر دی ہے، اور پریزنر وین یہاں پر ایک سائڈ پہ لا کے کھڑی کر دی ہے، انٹرنیٹ جو ہے انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے، اور یہ اب جیسے جیسے خان صاحب کا قافلہ نزدیک آ رہا ہے، ان کا وقت آ رہا ہے پہنچنے کا، تو یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہے میں آئی فیئر کہ دے ول پلے ود دا لا۔ میں کچھ اور بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے سارا فاؤل پلے نظر آ رہا ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر عمران خان کو ان کے جو پارٹی ہے، جو ورکرز ہیں، جو پیچھے ایک ان کے ساتھ ڈھال بن کے رہے ہیں، ان کو انہوں نے لڑائی لڑی ہے، ان کے لیے گرفتار انہیں نہیں ہونے دیا، ان کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے بہت آسان ہوگا کسی گاڑی میں ڈال کے عمران خان کو کسی طرف لے جانا اور کہیں بند کر دینا، یا جو بھی ان کے عزائم ہے، جس طرح کے بھی ان کے عزائم ہے۔ تو میں یہ بالکل جو میں نے دیکھا ہے سین وہاں پر، جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے فیئر ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی، یہ بالکل عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے، یہ بالکل ہوا میں اڑا دیں گے، کیونکہ یہ انتقام کی آگ میں اندھے ہوئے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ اسلام آباد کے لوگ کیا کرتے ہیں، پنڈی کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ میری کچھ پارٹی قائدین سے بات ہوئی ہے، تو ان سے جب میں نے یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے، ظاہر ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ میری انڈر ٹیکنگ ہے اور میں توہین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آؤں گا، میں دوسری جگہوں بھی جہاں مجھے پیش ہونا ہے میں پیش ہوں گا، لیکن جو یہاں پر حکومت کے عزائم ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتے، اور وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کریں گے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ مجھے یہ فیئر ہے، مجھے یہ شک ہے۔ ٹھیک ہے سمیع صاحب، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ٹھیک ہے، احتشام سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سمیع صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن ان کو پکڑ کر پریزنر وین کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک میں پنجاب میں تو عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ بہت سارا حصہ پنڈی اسلام آباد کا مشترکہ حصہ ہے، اور یہاں پر تو کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ تو دفعہ 144 لگا کے لوگوں کو گرفتار کرنا پی ٹی آئی، اور بڑا ایک گھٹیا رویہ اسلام آباد پولیس کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت ہی جو لوگ لگائے گئے ہیں، جو ڈپلوائے کیے گئے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں جس انداز میں، وہ انتہائی ایک غسیلہ انداز ہے، نفرت کا انداز ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے حقارت کی نظر سے وہ ان کو ڈال رہے ہیں، گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے چہروں پہ نفرت لکھی ہوئی ہے، اور بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، جو کسی باوردی شخص کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی پولیس ہے، کوئی زرخوری غلام تو نہیں ہے نواز شریف یا شہباز شریف کی۔ لیکن ان کا رویہ جو آج نظر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن مجھے آج پروفیسر گنی جاوید یا سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ، اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب لگیں گی۔ اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں، تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے، وہ کیسز چلتے نہ رہے۔ سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا؟
ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی FIR کاٹ رہے ہیں، ویسے آفیسرز، اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔